برج دل ایکویریس اگست تا دسمبر 2026 کی مکمل رہنمائی، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سید نیت عباس کاظمی کا سلام ہو۔ اگر آپ کا تعلق برج دل سے یا آپ کے گھر، خاندان یا دوستوں میں کوئی برج دل یا ایکویریس سے تعلق رکھتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ آج ہم ایک عام ہاروسکوپ نہیں دیکھیں گے بلکہ دل کی شخصیت، طاقت، کمزوریاں، محبت، شادی، کیریئر، کاروبار، مالی معاملات، صحت، اگست سے لے کر دسمبر 2026 کے اہم رجحانات، یعنی کہ ہم 150 دن جو دیکھ رہے ہیں، اسلامی رہنمائی، دعائیں، موٹیویشنل پیغامات، خوش قسمت رنگ، خوش قسمت نمبر، خوش قسمت دن تک ہر اہم پہلو پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس ویڈیو میں بیان کی جانے والی نجومی تعبیرات روایتی علم نجوم کی عمومی تشریحات ہیں۔ انہیں قطعاً پیشن گوئی نہ سمجھیں۔ اصل کامیابی اللہ پہ ایمان، دعا، محنت، دیانتداری اور درست فیصلوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو آئیں وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ برج دل کون ہوتے ہیں؟ برج دل 11واں برج ہے اور اسے عموماً آزاد سوچ، نئی جدت، تخلیقی ذہن اور انسان دوستی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ برج دل والے اکثر وہ سوال پوچھتے ہیں جو دوسرے لوگ پوچھنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ لوگ ہجوم کے ساتھ چلنے کی بجائے اپنا راستہ خود بنانا پسند کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ انہیں مختلف یا عجیب سمجھتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہی منفرد سوچ ان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اگر کسی کمرے میں 10 لوگ ایک ہی طریقے سے سوچ رہے ہوں تو برج دل وہ 11واں طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو سب سے منفرد ہو۔ برج دل کی اصل طاقت اس کی سوچ ہے۔ یہ لوگ صرف آج کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ آنے والے کل کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں۔ ان کے اندر نئی چیزیں سیکھنے، نئے خیالات اپنانے اور مسائل کا حل مختلف طریقے سے تلاش کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے کامیاب، موجد، سائنسدان، ٹیکنالوجی سے وابستہ افراد اور سماجی تبدیلیاں لانے والے لوگوں میں برج دل کی خصوصیات دیکھی جاتی ہیں۔ مثبت خصوصیات: برج دل والے عموماً ذہین ہوتے ہیں، نئی سوچ رکھتے ہیں، انسان دوست ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، مشکل حالات میں بھی مثبت سوچ رکھتے ہیں، نئی چیزیں سیکھ لیتے ہیں، جلدی آزادی پسند ہوتے ہیں، اچھے منصوبہ ساز ہوتے ہیں، دوسروں کو متاثر کرنے والی شخصیات ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں۔ اپنی دنیا میں کھو جانا، جذبات کا اظہار نہ کرنا، لوگوں سے اچانک دور ہو جانا اور ایک ہی وقت میں بہت سارے منصوبے شروع کر دینا اور بعض اوقات دوسروں کی رائے کو کم اہمیت دینا جیسی کمزوریاں بھی رکھتے ہیں۔ اگر برج دل اپنی تخلیقی سوچ کے ساتھ صبر اور مستقل مزاجی بھی شامل کرے تو اس کے لیے کامیابی کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ برج دل محبت میں صرف خوبصورتی نہیں دکھاتا بلکہ ذہنی مہنگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ ایسے انسان کی تلاش میں رہتے ہیں جس سے وہ کھل کر بات کر سکے، نئے خیالات شیئر کر سکے اور جو اس کی آزادی کا احترام کرے۔ ہم محبت میں برج دل کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ محبت میں وفادار ہو سکتے ہیں لیکن انہیں ضرورت سے زیادہ پابندیاں پسند نہیں ہوتی۔ اگر انہیں اعتماد اور احترام ملے تو رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھاتے ہیں، لیکن اگر ہر وقت شک، تنقید یا کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں۔ شادی کے حوالے سے بات کروں تو شادی کے بعد عموماً ایک نئی شریک حیات، ایک ایسا شریک حیات بننے کی کوشش کرتے ہیں جو دوستی، احترام اور تعاون پہ یقین رکھتا ہو۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ گھر میں ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق ملے، البتہ کبھی کبھی کام، منصوبوں یا اپنے خیالات میں مصروف ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کم کر دیتے ہیں، اس لیے اپنے شریک حیات کو وقت دینا اور اپنی محبت کا اظہار کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ برج دل ایسے شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھا سکتا ہے جہاں نئی سوچ، تحقیق، ٹیکنالوجی یا تخلیقی صلاحیتوں کی ضرورت ہو، مثلاً انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، انجینئرنگ، تحقیق، تعلیم، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، صحافت، سوشل ورک، آن لائن بزنس، یوٹیوب اور کنٹینٹ کریشن۔ یہ لوگ روایتی طریقوں سے ہٹ کر کام سے نہیں گھبراتے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ شروع میں لوگ ان کے خیالات کو سمجھ نہیں پاتے لیکن بعد میں وہی خیالات کامیابی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر مالی معاملات کی بات کی جائے تو برج دل والے پیسے کو صرف خرچ یا جمع کرنے کی چیز نہیں سمجھتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ کسی مقصد یا نئے منصوبے یا مستقبل کی ترقی میں استعمال ہو۔ اکثر یہ لوگ مالی منصوبہ بندی پہ توجہ دیں تو طویل مدت میں اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں، البتہ
کبھی کبھی نئی چیزیں آزمانے کے شوق میں غیر ضروری مالی خطرہ بھی مول لے لیتے ہیں، لہذا سرمایہ کاری کوئی سی بھی کریں تحقیق اور مشورے کی بات کریں۔ بری دل کی شخصیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم صرف کتابوں نہیں بلکہ تجربات میں بھی ہوتا ہے، لیکن اصل دانائی وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے۔ نئی چیزیں سیکھنا اچھی بات ہے، مگر اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں، انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، حقیقی ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کرتا ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں اگست 2026۔ برج دل، برج دل والوں کے لیے اگست ایک ایسا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے جس میں کئی نئے دروازے کھلنے کے امکانات ہوں۔ یہ وقت اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور پرانے خوف کو پیچھے چھوڑنے کا ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر نیا موقع قبول کرنا ضروری نہیں بلکہ صحیح وقت کا انتخاب زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو کسی نئے پروجیکٹ، نئی ٹیم یا نئی ذمہ داری کی پیشکش مل سکتی ہے۔ اگر آپ آن لائن کام، فری لانسنگ یا یوٹیوب سے وابستہ ہیں تو نئے آئیڈیاز آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ اپنے کام کا معیار بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ مالی لحاظ سے یہ مہینہ بہتر منصوبہ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ جلدی منافعوں کے وعدوں سے احتیاط کریں، لہذا اپنی آمدنی کا ایک حصہ بچت کے لیے رکھیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو اپنے جذبات کا اظہار کریں، صرف یہ سوچ لینا کہ سامنے والا سب سمجھتا ہے ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کریں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جو انسان دوسروں سے مختلف سوچنے کی ہمت رکھتا ہے وہی اکثر دوسروں سے مختلف کامیابی بھی حاصل کرتا ہے۔ ستمبر 2026، برج دل والوں کے لیے ستمبر 2026 ایک ایسا مہینہ ہو سکتا ہے جہاں آپ کی زندگی میں کچھ نئے دروازے کھلنے لگے۔ کچھ تبدیلیاں اچانک محسوس ہوں گی، لیکن ہر تبدیلی نقصان دہ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر راستے پہ لانے کے لیے پرانا راستہ بند کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی منصوبہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ بھی چلے تو فوراً مایوس نہ ہو۔ یاد رکھیں، بعض اوقات زندگی کا بہترین موڑ وہ ہوتا ہے جسے ہم ابتدا میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ ستمبر میں آپ کی صلاحیت پہلے سے زیادہ نمایاں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو اپنی نئی تجاویز پیش کرنے سے نہ گھبرائیں۔ ممکن ہے ابتدا میں ہر شخص آپ سے اتفاق نہ کرے، لیکن اگر آپ کی بات مضبوط دلائل پہ مبنی ہوگی تو لوگ آہستہ آہستہ اس کی اہمیت سمجھیں گے۔ اگر آپ فری لانسنگ، یوٹیوب، ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا آن لائن کاروبار سے وابستہ ہیں تو یہ مہینہ نئی مہارتیں سیکھنے اور اپنے برانڈ کو بہتر بنانے کے لیے موزوں ہو سکتا ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی بڑے مقصد پہ توجہ دیں، بہت سارے منصوبے شروع کرنے کے بجائے ایک منصوبہ مکمل کریں۔ مالی لحاظ سے ستمبر متوازن رہ سکتا ہے، کسی پرانی ادائیگی کی وصولی یا اضافی آمدنی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تحقیق کر لیں، صرف سوشل میڈیا یا دوستوں کی باتوں پہ فیصلہ نہ کریں۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو اس مہینے گفتگو بہت اہم ہوگی، اپنے شریک حیات یا شریک زندگی کے خیالات سنیں۔ برج دل اپنے خیالات میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کے جذبات کو پوری طرح سن نہیں پاتا، اور اگر آپ سنگل ہیں تو کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو سکتی ہے جو ذہنی طور پر آپ سے ہم آہنگ ہو، لیکن جلد بازی میں کوئی وعدہ مت کیجیے گا۔ نئی سوچ رکھنے والے انسان ابتدا میں تنہا ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت اور محنت درست ہو تو وقت اس کا گواہ بن جاتا ہے۔ اکتوبر کی بات کریں تو اکتوبر برج دل والوں کے لیے ان مہینوں میں سے ایک ہو سکتا ہے جہاں معاونت کے اثرات نمایاں ہونا شروع ہوں گے، لیکن کامیابی کے ساتھ عاجزی بھی ضروری ہے۔ درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھک جاتا ہے۔ دفتر یا کاروبار میں آپ کی رائے کو اہمیت دی جا سکتی ہے۔ مالی استحکام زیادہ رہے گا۔ اکتوبر رشتوں میں اعتماد بڑھانے کا مہینہ ہو سکتا ہے۔ اپنے شریکیات یا منگیتر کے ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی پہ گفتگو کریں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو کسی سنجیدہ اور سمجھدار شخص سے تعارف ہو سکتا ہے۔ مختصر سفر کسی تربیتی پروگرام، سیمینار یا نئے اسکل سیکھنے کے لیے جانے کا موقع بن سکتا ہے۔ اصل ذہانت صرف نئے خیالات پیدا کرنا نہیں بلکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ بھی کرنا ہے۔ نومبر، برج دل والوں کے لیے نومبر ایک ایسا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے جب کی سوچ، محنت اور صبر تینوں کا امتحان بھی ہوگا اور انعام بھی ہوگا۔ یاد رکھیے گا، چھوٹے قدم انسان کو بڑی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو سینئر افسران آپ کی کارکردگی کو سراہیں گے، نئی ذمہ داریاں ملنے کا امکان ہے۔ دوستوں سے مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی گزشتہ کارکردگی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ مالی طور پر نومبر نسبتاً بہتر رہ سکتا ہے، لیکن کوئی بڑا معاہدہ یا سرمایہ کاری سامنے آئے تو ہر قانونی اور مالی پہلو اچھی طرح سمجھنے کے بعد فیصلہ کریں۔ یہ مہینہ رشتوں میں اعتماد بڑھائے گا۔ شادی شدہ ہے تو شریک حیات کے ساتھ کھل کر بات کریں۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو کسی ایسی شخصیت سے ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کی سوچ اور نظریات پر حاوی ہو جائے۔ جو انسان اپنے مقصد پہ قائم رہتا ہے دنیا ایک دن اس کی محنت کو ضرور پہچانتی ہے۔ دسمبر صرف سال کا آخری مہینہ نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کا جائزہ لینے کا بہترین وقت ہے۔ اس مہینے آپ سے چند سوال ضرور کریں، اپنے آپ سے کون سی عادت چھوڑنی ہے اور کون سی عادت اپنانی ہے۔ اپنی کامیابی اور غلطیوں کا جائزہ لیں، اپنی آمدنی اور اخراجات کا
हिसाब करें और अपनों को वक्त दें। हकीकी कामयाबी सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि ऐसा दिल हासिल करता है जो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। लकी कलर आपके लिए आसमानी नीला, जामनी, सफ़ेद, सब्ज और फरवरी। लकी नंबर 4, 7, 11, 22 और 29 और लकी दिन आपके लिए बुध, हफ्ता और जुम्मे का रहेगा। याद रखिए गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और हकीकी बरकत सिर्फ उसी की अता से मिलती है। अस्कार और दुआएं अल्लाह ताला से खैर, आसानी और बरकत मांगने के लिए हैं, आप वो करते रहा करें। अगस्त दिसंबर का खुलासा ये है कि नई चीज़ें सीखने का अमल जारी रखें। माली मामलात में जज्बात की बजाय मनसूबबंदी करें। रिश्तों में सिर्फ अक्ल नहीं दिल की बात भी सुने। अपनी सेहत, नींद और ज़हनी सुकून को नज़रअंदाज ना करें। हर कामयाबी पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और हर मुश्किल में उसी से मदद मांगें। याद रखें सितारे सिर्फ रवायती नजूमी तबीरात पेश करते हैं लेकिन तकदीर का फैसला अल्लाह ताला करता है। इंसान की मेहनत, दुआ, अच्छे किरदार और दुरुस्त फैसले उसकी ज़िंदगी का असल सरमाया। शुक्रिया।